السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ ATC عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی گئی۔ تقریر کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی قانون میں کوئی بنیاد نہیں، اسد عمر کہتے ہیں اس اقدام سے دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق بنایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں پاکستان ایران 3 روزہ تجارتی نمائش جاری، ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی کہتے ہیں پاک ایران تجارتی نمائش باہمی تجارتی مواقع اور سرمایہ کاری کو فروغ دے گی۔ وزارت صنعت و قومی پیداوار کا اہم اقدام، بہترین اور سستی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے ماسٹر پلان کے لیے عبوری جائزہ ورکشاپ کا انعقاد۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف دھرنا دے دیا۔ حافظ نعیم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کشمیری صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو جبری طور پر خاموش کرانے کے بارے میں رپورٹ جاری۔ سینیٹر مشاہد حسین اور مشال ملک نے کہا ہے بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں 2 روزہ تعطیل، محکمہ تعلیم سندھ نے بارشوں کے پیش نظر 24 اور 25 اگست کو اسکول اور کالجز بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلباء و طالبات کے والدین فکر مند۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں یوکرین کے یوم آزادی کی تقریب میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ یوکرینی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ کینیڈا کی آبادی 2068 تک بڑھ کر 57 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اسٹیٹکس کینیڈا کی رپورٹ کے مطابق 2043 تک انٹیریو کی آبادی میں 4.2 ملین لوگوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملک کو ہاؤسنگ اور صحت کے شعبے میں چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کا دورہ کینیڈا، نیٹو اتحاد نے شمالی حصے کی حفاظت پر زور دینا شروع کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے طویل عرصے سے آرکٹیکٹ میں نیٹو کی زیادہ شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ روس سے تجارت، امریکہ کی ترکیہ پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی، امریکہ کی یوکرین کے لیے $3 بلین کی فوجی امداد، بورس جانسن کی یوکرین آمد، یوم آزادی پر اظہار یکجہتی۔ تھائی لینڈ کی عدالت نے وزیر اعظم کو معطل کر دیا، ڈپٹی وزیر اعظم ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ معطل وزیر اعظم کی عدالتی فیصلہ قبول کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی درخواست۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے میں 1 ستمبر تک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری روک دی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے، جہاں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کمرہ عدالت میں پہنچے۔ ان کے ہمراہ PTI کے رہنما اسد عمر، پرویز خٹک، زلفی بخاری اور فواد چودھری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وکیل بابر ایوان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پہلی FIR دیکھیں، مجسٹریٹ علی جاوید مقدمے کا مدعی ہے۔ وکیل عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ پروسیکیوشن کے مطابق 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، IG، ایڈیشنل IG اور مجسٹریٹ
زیبا کا نام لکھا گیا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا اور پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا۔ شرم کرو کو دھمکی بنا دیا گیا، ورنہ کئی وزیر اس حکومت کے اندر ہوتے۔ بابر ایوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تمہیں نہیں چھوڑنا، کیس کریں گے، اسی لیے اقوام متحدہ نے نوٹس دیا ہے۔ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے۔ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ ہم نے ایکشن لیا اور ہم ہائی کورٹ گئے ہیں۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے 1,00,000 کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے اور 1 ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ تقریر کرنے پر دہشت گردی کے مقدمے کا اندراج دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب بن رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ تقریر کرنے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم قانون میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کے قانون کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر موجود اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ تقریر کی بنیاد پر چیئرمین عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے کے اندراج پر دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری دنیا میں یہ بات زیر بحث ہے اور اقوام متحدہ میں بھی اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کا مذاق اڑوانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قانون میں اس کی کوئی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے تو دہشت گردی کے قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ ساری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑوایا ہے، ساری دنیا میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ تک کے اندر اس کی بات ہو گئی ہے، تو یہ پاکستان کا مذاق اڑوانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ پاکستان ایران تجارتی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران اہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہیں، جس سے علاقائی تجارت کا فروغ اور خطے کے ممالک کو جیو اکنامک اہداف حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایرانی سفارت خانے کے زیر اہتمام پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں ایرانی انوینشن فنڈ اور ایران کی وزارت محنت و سماجی بہبود کے تعاون سے 24 تا 26 اگست تک پاکستان ایران تجارتی نمائش جاری ہے۔ 3 روزہ تجارتی نمائش پاکستان ایران تجارتی نمائش دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹیز کو قریب لانے اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ اس موقع پر ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ پاکستان ایران تجارتی نمائش کا مقصد دونوں ممالک میں تجارتی، صنعتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ اس طرح کی تجارتی اور صنعتی نمائش اور کانفرنسز دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹیز کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ایران سے 33 ایرانی کمپنیاں اس 3 روزہ نمائش میں شرکت کر رہی ہیں، جن میں سے 11 نالج بیسڈ کمپنیاں شامل ہیں جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجادات پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمائش میں ایران کی جانب سے مختلف شعبوں بشمول خوراک و دودھ، ٹیلی کام، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کارپیٹ، کچن آئٹمز اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر مبنی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کپڑا، دستکاری، زیورات اور دوسرے کئی شعبوں سے پاکستان کی بھی مختلف کمپنیاں نمائش میں شرکت کر رہی ہیں۔ حال ہی میں دونوں ممالک میں باہمی تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان اور ایران میں بات چیت ہوئی ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو بڑھانا ہے، جس سے کئی شعبوں میں باہمی تعاون بڑھے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر بھی کام مکمل ہو جائے گا، جس سے دونوں ممالک میں توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ ملے گا اور پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کا علاقائی تجارت اور اقتصادی انضمام میں بہت اہم کردار ہے، جس سے علاقائی تجارت کو فروغ ملے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ اس نمائش کے انعقاد سے دونوں ممالک میں گہرے تجارتی و معاشی روابط پیدا ہوں گے اور اس کے علاقائی تجارت پر بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا پرانا دوست ہے، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں اس خطے میں، ہم اکٹھے ترقی بھی کریں گے اور یہ ایک بہت نادر موقع ہے پاکستان ایران اور قریب آئیں، ایران پاکستان پائپ لائن شروع کریں، تجارت شروع کریں۔ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، افغانستان کے امن کے لیے ایران نے بھی کام کیا ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بیرونی مداخلت نہ ہو
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں لگائی ہیں سینکشنز اس کو مسترد کرتے ہیں. وزارت صنعت و قومی پیداوار کے زیر اہتمام پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے منعقدہ عبوری جائزہ ورکشاپ کے مقررین نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کے اس دور میں حالات حاضرہ سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزارت صنعت و قومی پیداوار کے زیر اہتمام پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے عبوری جائزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ہونے والی ورکشاپ میں وزارت صنعت و قومی پیداوار کو سسٹینیبل نیشنل پروڈکٹیوٹی، ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن اور کورین ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کا تعاون حاصل رہا. عبوری جائزہ ورکشاپ میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شرکاء اور ماہرین نے بھی شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی سیکریٹری صنعت و قومی پیداوار امداد اللہ بوسل تھے. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد خوش آئند ہے. ورکشاپ سے پاکستان کو بہترین اور سستی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز کے اس دور میں حالات حاضرہ سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. منتظمین کی جانب سے تمام شرکاء اور پارٹنر سے اظہار تشکر کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کر کے انتخابات کا انعقاد کرایا جائے. کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. جماعت اسلامی کراچی نے شہر میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف شہر قائدین پر دھرنا دے دیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں فوری الیکشن کروائے جائیں. کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا تعاقب کریں گے اور عوام کا حق ضرور لیں گے. پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں فسطائیت کا شکار نظر آ رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے کہنے پر چلتا ہے. دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. 2.5 سال سے سازش کے تحت الیکشن ملتوی کیے جا رہے ہیں. نہ 27 اگست کو بارش ہے اور نہ ہی 28 کو ہے. پھر کیوں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے؟ لیگل فورم فار کشمیر نے اسٹاک وائٹ انویسٹیگیشن برطانیہ کے تعاون سے بھارت کی طرف سے کشمیری صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں ایک جامعہ ڈوزیئر جاری کر دیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کشمیر میں صحافت اور انسانی حقوق پر بھارت کی پابندیوں کے عنوان سے ڈوزیئر لیگل فورم فار کشمیر اور اسٹاک وائٹ انویسٹیگیشن برطانیہ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ڈوزیئر جاری کر دیا. ڈوزیئر میں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاموش کرانے کی بھارت کی حکمت عملی کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دینے پر لیگل فورم فار کشمیر اور اسٹاک وائٹ انویسٹیگیشن کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے. کشمیری انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کا واحد جرم سچ بولنا ہے. انسانی حقوق کا کارکن ہونے کے باوجود ان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے. If Gambia, a small country of the OIC, can go to court, to the international court against Myanmar on Rohingya, why can't some activists go to the International Court of Justice on the issue of Kashmir and take RSS to court? Because RSS is a fascist organization and they are doing ethnic cleansing. They are targeting the Kashmiri Muslims. مشال ملک کا کہنا تھا کہ ڈوزیئر مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاموش کرانے سے متعلق ہے. ڈوزیئر میں انسانی حقوق کے ممتاز علمبردار خرم پرویز اور محمد احسن اونتو کی شہادتیں بھی شامل ہیں. ان دونوں کی شہادتیں پہلے ہی برطانیہ کے میٹروپولیٹن جنگی جرائم یونٹ کو بھجوائی گئی ہیں. 2 روزہ اسکولوں کالجز کی بندش کے حوالے سے صوبائی وزارت تعلیم کے فیصلے سے طلباء و طلبات کے والدین پریشان اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. سندھ بھر میں 24-25 اگست کو تعلیمی اداروں میں تعطیل ہوگی. حکومت سندھ نے صوبے بھر میں بدھ اور جمعرات کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. محکمہ تعلیم کے اعلامیے کے مطابق سندھ بھر میں 24 اور 25 اگست کو تعلیمی اداروں میں تعطیل ہوگی. محکمہ تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں میں تعطیلات کا اعلان بارشوں کے پیش نظر کیا گیا ہے.
صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکول اور کالجز پر ہوگا۔ صوبائی وزارت تعلیم کے فیصلے سے طلباء و طالبات کے والدین پریشان اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ ایک شہری کا کہنا تھا کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے 2 دن کی چھٹیاں دی ہے، تعلیم سارے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، اسکول میں ہمارے سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، کالج کی بند ہو گئے ہیں، میٹرک والوں کے پیپر کینسل کر دیے گئے ہیں، تعلیم پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکیں اور پل ٹوٹنے کے سبب صوبے کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ضلع چمن میں مسلسل بارشوں کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی سے سڑکیں بند ہیں، جبکہ شہر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ سیلابی ریلوں میں رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں، جس کے باعث سپینہ تیزہ اور غوزی کے دیہات کا چمن سے رابطہ منقطع ہے۔ ایک شہری کا کہنا تھا کہ کل رات سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اپنی مدد آپ ہم لوگ یقیناً ہم لوگ بھی بھوکے ہیں اس لوگوں کے ساتھ۔ یقین کرو دل بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس لوگ بھوکے تو ہم لوگ کیسے کھانا کھاوے۔ ڈی سی صاحب بھی آ گیا، ایس سی صاحب بھی آ گیا اور ملک نصیر صاحب آ گیا، اور سب نے تقریباً ادھر اعلان کیا، ڈی سی نے ایس سی نے اعلان کیا کہ بھائی اس لوگوں کے لیے باقاعدہ ہم لوگ کھانے کا کریں گے۔ اور تقریباً ابھی کل 9 بجے سے لے کر ابھی جو 5-6 بجے ہو رہا ہے، اس لوگوں کے لیے نہ کچھ راشن آیا ہے، نہ کچھ کھانا پینا کے لیے آیا ہے، کچھ چیز بھی نہیں آیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تحصیل کاہان کا زمینی راستہ گزشتہ 18 دنوں سے منقطع ہے، جس کے باعث مکین محصول ہو کر رہ گئے۔ ادھر قلعہ عبداللہ، توبہ اچکزئی اور گلستان میں بارشوں کے باعث سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں، جبکہ توبہ اچکزئی میں برج متکزئی ڈیم اوور فلو ہونے کے باعث سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد